نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم الندامة توبة او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث جو صرف 2 لفظوں پر مشتمل ہے، جس میں فرمایا الندامۃ توبۃ۔ اردو میں آپ جانتے ہیں اس کا مطلب، ندامت کا مطلب شرمندگی اور توبہ کا مطلب توبہ ہے۔ یہ بظاہر 2 لفظ ہیں، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنے بڑے بڑے گناہوں سے کفارے کا ضابطہ بتا دیا ہے۔ عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک ہم کسی حضرت صاحب کے پاس جا کے یا کسی پیر صاحب کے پاس جا کے یا کسی مولانا کے پاس جا کے اپنے گناہوں کی فہرست نہیں بتائیں گے، اس وقت تک ہمارے گناہ معاف نہیں ہوں گے۔ جبکہ حقیقت بات یہ ہے کہ آج کے دور میں کسی کے سامنے جا کر گناہوں کا اقرار کرنا یا گناہ بتا کر مسئلہ پوچھنا، یہ اتنا مہلک اور تباہ کن ہے کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اس لیے میں دوستوں کو کہا کرتا ہوں کہ کبھی بھی کسی کے پاس جا کے اپنے گناہ کا گواہ مت بنائیں اسے، وہ بھلے سے آپ کے پیر صاحب ہوں، وہ آپ کے حضرت صاحب ہوں، آپ کے استاد ہوں یا آپ کے کوئی بڑے ہوں۔ کئی دوستوں کو دیکھا ہے کہ شاگرد ان کے سامنے اپنا گناہ ذکر کر کے یہ عرض کر رہے ہوتے ہیں کہ حضرت ہمارے لیے توبہ کی دعا کرنا، اور حضرت صاحب اسٹیج پر بیٹھ کر اس کے گناہوں کو نشر کر رہے ہوتے ہیں اور حضرت صاحب اس کی کمزوریاں بتا رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ضابطہ ہمیں بتایا اس جملے میں الندامۃ توبۃ، تو ندامت ایک دل کی کیفیت کا نام ہے۔ آپ کے دل کے اندر یہ کیفیت پیدا ہو گئی کہ میں نے بڑا غلط کام کر لیا، اور بعض اوقات یہ اتنی زیادہ شدت کے ساتھ دل میں بات پیدا ہوتی ہے کہ وہ آنکھوں سے آنسو بن کر ٹپک جاتی ہے، اسے ندامت کے آنسو کہہ لیے جاتے ہیں۔ تو یہ ندامت کے آنسو وہ آنسو ہیں کہ جو ساری زندگی کے گناہوں کو ایک پل میں دھو دیتے ہیں۔ اسی طرح ندامت وہ شرمندگی ہے کہ آپ کے جتنے بھی گناہ ہوں یا جتنے گناہ آپ سے ہو گئے، بغیر کسی کے سامنے تذکرہ کیے ہوئے یا کسی کو بتائے بغیر، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی وہ توبہ کو قبول کر لیتے ہیں۔ توبہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ نے کرنی ہے، کسی بندے سے نہیں کرنی۔ بعض اوقات ہماری عادت ہے ہم اپنے گناہ کسی کے سامنے ذکر کر رہے ہوتے ہیں اور یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ کسی کو بتائیں گے تو یہ گناہ جلدی معاف ہو جائیں گے، حالانکہ ہم سادگی میں، انجانے میں یا لا علمی میں اپنے گناہ کا کسی کو گواہ بنا رہے ہوتے ہیں۔ جو گناہ آپ نے چھپ کر کیا، آپ کسی کو بتا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ صفت جو ستار ہے، اس نے آپ پر اتنا ستر ڈالا کہ کسی کو پتہ نہیں آپ کیا کر رہے تھے یا آپ کے ساتھ کیا ہوا، آپ خود اس کو نشر کر رہے ہیں اور کسی کو گواہ بنا رہے ہیں۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس جملہ الندامۃ توبۃ، یہ اس کا بہترین ضابطہ ہے کہ اگر دل میں آپ کے آ گیا کہ بھئی میں نے بڑی غلطی کر لی ہے، تو یہی اس کی توبہ ہے۔ اس کے علاوہ الگ سے توبہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، بعض اوقات دل کی تسلی کے لیے ہم الفاظ بھی بول لیتے ہیں، استغفار بھی کر لیتے ہیں، استغفار پڑھ بھی لیتے ہیں، لیکن اس کے لیے بھی یہ ضروری نہیں کہ دعا مانگ رہے ہوں اور اونچی آواز میں کہہ بھی رہے ہوں یا اللہ میں نے فلاں بھی گناہ کیا، فلاں بھی گناہ کیا، فلاں بھی گناہ کیا، اس لیے کہ آپ کو پتہ نہیں کہ آپ کی دعا سن کون رہا ہے۔ اور آج صورتحال یہ ہے، ایمان کی کمی کی وجہ سے، علم نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے ظرف بہت چھوٹے ہو چکے ہیں۔ آج ہماری حالت یہ ہے، ہم کسی کے گناہ سن کے اس کو آگے بتانے میں فخر محسوس کرتے ہیں، بلکہ بعض محفلوں میں اگر کسی کی نیکی یا اچھائی کا ذکر ہو رہا ہو تو ہم بڑے دھڑنگ سے کہتے ہیں اور ترنگ سے کہتے ہیں، وہ چھڈو جی اس کو مجھے پتہ ہے وہ کیا ہے، میں نے خود سنا فلاں وقت دعا میں یہ باتیں کر رہا تھا، وہ تو یہ کہہ رہا تھا، وہ تو بڑا پاپی ہے، وہ تو ایسا ہے، وہ تو ویسا ہے۔ اس لیے پہلی بات تو یہ کہ اگر گناہ ہو جائے تو یہ انسانی فطرت ہے، لیکن گناہ کے بعد توبہ یہ انسانی ضرورت ہے۔ انسان بننے کے لیے
ضرورت ہے کہ توبہ کی جائے، اور توبہ کے لیے ندامت یہ اس کا ضابطہ ہے۔ اگر آپ کی طبیعت میں ندامت آ گئی ہے، شرمندگی آ گئی ہے، تو گویا یہ بہترین ضابطہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے دل میں یہ کیفیت پیدا کر دی ہے، اور وہ آپ کے ساتھ نیکی یہ کروا رہا ہے کہ جس سے آپ کا خود بخود گناہ وہ دھل جائے گا، اور آپ کا گناہ ختم ہو جائے گا، آپ کے لیے معاملہ آسان ہو جائے گا، آپ کے لیے اللہ کے قرب کا ذریعہ بن جائے گا۔ اس لیے کہ حدیث مبارکہ میں ہے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ کر کے گناہ سے توبہ کرنے والا وہ ایسا ہی ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ اور قرآن کریم میں بھی اللہ نے فرمایا توبو الی اللہ جمیعا، اے لوگو اللہ کی طرف رجوع کرو اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، اور آگے فرمایا ایھا المؤمنون، اے مومنو۔ تو ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنے، اس کی طرف توبہ کرنے، اس کی طرف واپس آنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم توبہ عمل سے کریں، یا عملی توبہ، یا اللہ کی طرف رجوع کرنے کا نام توبہ ہے، یا توبہ اپنی زبان سے کریں، اس کے لیے استغفار یا استغفر اللہ یا اس کے کوئی بھی کلمات جو ہمیں یاد ہوں وہ پڑھ لیے جائیں، اور پھر بڑی بات توبہ دل سے کریں، اور دل میں جب یہ کیفیت پیدا ہو جائے کہ میں نے بڑی غلطی کر لی، بڑا گناہ کر لیا، اور مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، میں نے اللہ کی نافرمانی کر لی، اگر یہ کیفیت دل میں پیدا ہو جائے تو گویا یہ بھی ایک قسم کی توبہ ہے۔ تو اس لیے ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم اپنے گناہوں پر کسی کو گواہ نہ بنائیں، ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے اپنے دل کو اللہ کی طرف متوجہ کریں، اور وہی ہمیں معاف کرنے والا، بخشنے والا ہے، اسی کی طرف ہم نے رجوع کرنا ہے، اور اسی سے ہم نے معافی مانگنی ہے۔ اور جب اسی کی طرف متوجہ ہو اور اسی انداز میں آنکھوں سے اگر آنسو چھلک جائیں تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، اور توبہ یہی ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ لا 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 لا